नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में वक्त हुआ चाहता है, आपको पता है दूसरे सेगमेंट का जब आगाज होता है तो ये चाय का मग मेरे हाथ में होता है और हम जो है वो चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। आपको बिलेटेड ईद मुबारक आपको और हमारी व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। और आगे भी जितनी भी ईदें आए, खुशियाँ आए, पूरा साल जो लोग हंसते मुस्कुराते रहे। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब और कराची पाकिस्तान में भी हम लोग लेबर डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस हवाले से भी अगर स्टार्टिंग में बात हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्या कहेंगे? मजदूर बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही मासूम लोग होते हैं। बिल्कुल। और जिनका मालिकान पे जितना हक मजदूरों का है उतना मैं समझता हूँ कि अपने सगे ब्लड रिलेशंस का भी नहीं है, क्योंकि उन मज़दूरों से आप जो अपने आप को जनरेट करते हैं उससे क्या कोई कंपैरिजन नहीं है। और ऑफ कोर्स एक हमेशा से कहावत रही है कि मज़दूर की मेहनत से पहले, पसीना खुश्क होने से पहले ही उसके उजरत दे दी जाए। तो ये कोट हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए, जो लोग आजकल भूल जाते हैं। लोग मज़दूरों की तनख्वाह में से पैसे काट देते हैं, साथ में जो है मज़दूरों को तंग करते हैं। और ऑफ कोर्स नो डाउट आजकल की कुछ लेबर आवाम को भी मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, इल्तिजा भी करता हूँ कि जैसे दूसरे मुल्क हमारे लेबर से या मज़दूरों से या तरक्की याफ्ता हो रहा है, हमारा मुल्क शायद उस ड्रॉबैक से गुज़र रहा है कि जिसमें मालकान से लेके मज़दूर और जितनी भी चीज़ें वो हम फेलियर पे जा रहे हैं। तो खुदारा प्लीज़ ऑनेस्टी लेके आएँ और आप सब हमारे भाई बहनों की तरह हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या कशा, औरतों को भी काम करने निकलना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर है कि आप दुनिया में देखें कि औरतें और मर्द दोनों इक्वली काम कर रहे होते हैं तो ही बहुत ज़्यादा मुल्क तरक्की करता है, घर भी फूलता फालता है और चीज़ें भी डेवलप हो रही होती हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता हो जाए, आमीन आमीन, और खुशहाली आए। जो बहुत डिप्रेशन का माहौल चल रहा है अभी हमारे मुल्क में, बस यही है। बहुत अच्छा पैगाम आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही दिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ, एक बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करते हैं। जैसे कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मेरी जैसी और बहुत सी बहनें हैं जो कि काम करती हैं, चाहे कम लिमिट का टाइम का काम हो, चाहे जो है वो डेली जब रात में घर जाती हैं थोड़ा देर से जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से 2 घंटे का शो करके देन शूट पर चली जाती हूँ, फिर शूट से जब घर जाती हूँ तो कभी 10 बज रहे होते हैं, कभी 11 बज रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को जो अटेंशन हमें देनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना वो छोटा मिनी कंप्यूटर है, उसके दिमाग में सब चीज़ें फीड हो रही होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है वो कहीं जहनी कैफियत में जो है अजीब से मुब्तला हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के टाइम ना देने की वजह से हो रही हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मेक अ स्केड्यूल। स्केड्यूल ऑलवेज आपके घर को बहुत ही उम्दा रखता है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमेन्स हैं और वो घर का, अपना बच्चों का या घर का ख्याल नहीं रखती। आई कैन गिव यू माई मदर एग्जाम्पल, जो डॉक्टर बिल्कीस है। शी वॉज द बिजिएस्ट गायनाकोलॉजिस्ट इन द टाउन। और माशाल्लाह से मेरे अब्बा भी बिजिएस्ट डॉक्टर इन द टाउन थे। और मैं उनका स्केड्यूल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन आई वाज इन स्कूल एज, मेरे अब्बा जो है 8 बजे 7:30 बजे हम घर से निकलते थे। और ही यूज्ड टू ड्रॉप मी एट सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता था मैं, वहाँ पे वो मुझे ड्रॉप करते थे। हम नाश्ता करते थे, हमारे घर में सब 6 बजे उठ जाते थे माशाल्लाह। और फिर वहाँ ड्रॉप करते थे और फिर वो क्लिनिक आ जाते थे। मेरी अम्मा जो है वो 12 बजे एक अपनी क्लिनिक पे जाती थी। वहाँ से खाना लेके, हमारे लिए खाना लेके, वो तकरीबन 2 बजे तक शी इज़ टू कम एट दूसरी वाली अब्बा वाली क्लिनिक पे। अच्छा। अब वो स्केड्यूल, आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि स्केड्यूल बनाते कैसे। अब वो मैंने आपको कहा कि दे वर बोथ बिजीएस्ट डॉक्टर, बट आज
ہم تینوں بھائی بہن وی آر کنسلٹنٹ، ترقی یافتہ ہیں اور سلجھے بھی ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہر میں نماز ہے، ہماری چیزیں بہت پرفیکٹ ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو کھانا لے کے آتی تھی اور پھر دونوں پریکٹس کرتے تھے. اور ابا میرے 1:30 بجے ہمیں کلینک وہاں اسکول سے مجھے اور میری چھوٹی بہن ماما پارسی میں تھی، آئی واز ان سینٹ پالس، دونوں کو لے کے، اس زمانے میں ٹریفک بھی تھوڑی سی کم ہوتی تھی، تو لے کے ہمیں بنس روڈ پہ کلینک ہوتا تھا، تو بنس روڈ پہ وہ ہمیں لے کے آتے تھے. وی یوزڈ ٹو سلیپ فار فیو ہاف این آور 1 آور. وہیں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا تھا کلینک کے اوپر ہی. اوکے. تو امی جب آ جاتی تھی تو ہم پھر کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے وی یوزڈ ٹو تھوڑا سا ہم ریسٹ کرتے تھے. اب ان کی پریکٹس کا ٹائم تھا ٹل 5 o'clock. اب 5 o'clock میں ہم تھوڑا سا اپنا نیپ لے لیتے تھے، میں اور چھوٹی بہن. چھوٹا بھائی کافی عرصے بعد پیدا ہوا تھا، تو میں اور چھوٹی بہن ہوتے تھے. شی از اے ڈرماٹولوجسٹ. جی ڈاکٹر نازیہ. ڈاکٹر نازیہ جو ہے. اس کے بعد دونوں ساتھ ہمیں لے کے گھر چلے آتے تھے. اب ہم نے نیپ بھی لے لیا، کھانا بھی کھا لیا، اور تھوڑی سی ہم نے ہوم ورک بھی وہیں کر لیا ٹل 5 o'clock تک. اب جب 5 o'clock پہنچے تو 5 سے لے کے 8 تک، 4:30 بجے ہم وہاں سے نکلتے تھے، تو 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک ابو اور امی دونوں مل کے ہمیں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ. پھر امی کی کلینک گھر پہ ہی ہوتی تھی، تو اب اس وقت وہ سٹارٹ کرتے تھے 9 بجے. ہم آخری 8 بجے جو ہے ہمارا کھانا ہوتا تھا، اور 8 بجے ہم ڈرامہ دیکھتے تھے. 8 بجے ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ ڈرامے آتے تھے، وہ دیکھتے تھے، اور 9 بجے خبر نامہ آتا تھا. اور 9 بجے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے وہ پاک سرزمین ہو کے ختم ہوتا تھا. تو وہ جو 8 بجے کا 8 بجے تک پڑھائی کی، اس کے بعد ڈرامہ دیکھا، ڈرامہ کر کے کھانا کھایا، اور امی کلینک میں 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک پریکٹس کرتی تھی. اوکے. ابا 9 بجے اپنی کلینک چلے آتے تھے. 9 بجے آفٹر کھانے کے بعد 9 بجے چلے آتے تھے کلینک. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے بعد 12 بجے آتے تھے. تو اب آپ کو یہ اسکویجل ہے، دیکھیں اسکویجل بنانے پہ بنتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کے بھی اسکویجلز ایسے ہی ہیں، وہ ڈرماٹولوجسٹ، اس کے بھی اسکویجلز ایسے ہیں. میری چھوٹی بھابھی جو ہے گائناکالوجسٹ ہے، ڈاکٹر عدیلہ جو ہے، اس کا بھی اسکویجل ایسا ہی ہے. نو ڈاؤٹ ہمارا گھر اور ہاسپٹل بہت آگے پیچھے ہی ہے، تو ہمیں اتنا کوئی مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ ٹریفک ایشوز نہیں ہیں. بٹ اسٹل وی مینیج دا ہاؤس کہ کس طرح کرنا ہے. میری وائف جو ہے شی از اے فیشن ڈیزائنر، اور وہ اپنا بھی پورا کام کر رہی ہوتی ہے، تو اسٹل ہمارے بچے بھی ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اسکویجل بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ورک پلیس کے ارد گرد آپ کا گھر ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو ٹریفک ہے وہ آپ کو بہت بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر اگر آپ کے آپ بہت کوئی ہائی پوسٹ پہ ہیں، یا جیسے آپ ایکٹریس بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور تو آپ کو یہ جو بیچ کا اسپین ہے وہ آپ کو پہلے یا تو اسکول کے، ابھی تو اسکول کے ٹائمز ہیں، تو اسکول کے ٹائم سے پہلے جو ہے یا تو آپ اسکول کے ٹائم پہ آپ گھر جائیں، وہ 1 گھنٹہ ضرور اسپین کریں اس پہ، اور اس کے بعد جو ہے یو کین ڈو یور ورک. تو یہ اسکیجول تھوڑے سے مینیج کرنے سے کافی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. زبردست. تو پھر اس کے بعد ہیلپنگ ہینڈس آف کورس لینے چاہیے. کہ کون آپ کا بہت ہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، فیوریبل پرسن ان دا ہاؤس ہے، جو آپ کے یہ بچوں کو صحیح طرح پراپر ٹیک کیئر کرے. بالکل. نو ڈاؤٹ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اگر دعا مانگتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ سم ٹائمز گاڈ ہیلپس یو اے لاٹ. نو ڈاؤٹ. اور ماؤں کی دعا جو ہے نا وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہے. بے شک. تو آپ ان کی دعا لے کے جب آپ کرتے ہیں نا، تو ارد گرد آپ کو بہت سارے لوگ ہیلپنگ ہینڈز میں ملتے ہیں. تو آپ ٹیوشن پہ آپ فرض کریں کوئی ٹیوشن ٹیچر اچھی مل جائے، یا کوئی گارجین ایسا مل جائے کہ یار وہ اس پین میں جس پہ آپ 4 گھنٹے نہیں ہیں اسکول کے بعد، تو وہ اس کا ٹیک کیئر کریں. پھر اسکیجول کو آپ کو رکھنا ہے کہ اتنے بجے تو آپ کو یو شوڈ بی ایٹ ہوم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ مائیں میرے پاس آتی ہیں جو بہت اسٹبن ہوتی ہیں ود دا ورک، مطلب بہت پیشنیٹ ہوتی ہے دا ورک، بٹ ان کے بھی 1-2 بچے ہوتے ہیں. لیکن ان کو اگر یہ بات اسکیجول سمجھاؤ بھی تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ کہ بھائی نہیں
کام پہلے ہے. تو کچھ لوگوں کے تو بچے اس لیے بھی نگلیکٹ ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کو ریشز پڑے ہوئے ہیں, بار بار انفیکشن ہو رہا ہے, ماسکوں پہ پل رہے ہیں, بار بار ڈائریا ہو رہا ہے, ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہے, اور پرابلمس ہیں ان کے. میں نے ان کے دیکھے, کیونکہ میں تو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں ایک پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہوں. تو ایسی ہی مائیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو بہت بزیسٹ اسکیجول پہ بھی ہیں, جو 9 بجے نکل رہی ہیں, 7 بجے 8 بجے گھر آ رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے پورا دن بچہ کیا ہوا. یہ بھی ہے. دوسرا, آج کل کے زمانہ بہت اچھا ہو گیا. اگر آپ کے ساتھ گارجین ہے یا آپ نے اچھی کوئی ماسی بھی رکھ لی ہے, اگر آپ اچھا کما رہی ہیں تو نو ڈاؤٹ یو کین افورڈ اے گڈ میڈ یا آیا. تو اس پہ ایک چیز کر سکتی ہیں, اب تو ایک فون میں ہی سارے کیمریز ہوتے ہیں. بالکل, آپ نے کیمرے لگایا ہے ود دا وائس, اور اس پہ آپ نے پورا اسکیجول مینٹین کر لیا کہ بھائی ابھی بچہ یہ کھا رہا ہے, کچن میں لگا ہوا ہے تو کچن میں اس طرح بنانا ہے. مطلب یو کین ٹیک اے گیپس, اور پھر آپ نے ان کو گائیڈ کیا, پھر اپنا کام کر لیں, پھر گائیڈ کیا, پھر کام کر لیں. نو ڈاؤٹ جب آپ اس طرح کر رہے ہو, میں نے کہا نا کہ جب تھوڑی بہت انسان دعا بھی لے رہا ہوتا ہے, دعا کا اثر بھی ہوتا ہے, تو کافی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کہیں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل زبردست ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا زبردست بتایا ہمیں. ہم انشاءاللہ جو میری طرح میری اور بہنیں دیکھ رہی ہیں جو کہ ورکنگ ویمنز ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں, ان کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسکیجول بنانے سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اپنی فیملی کو سب سے فرسٹ پریورٹی آپ لوگ دیں.